प्यारे दोस्तों, मेरे किसी दोस्त ने अपनी शादी की पहली रात का वाकया मुझे बताया है, जिसको सुनने के बाद मुझे ये लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना ज़रूरी है, ताकि ये इबरतनाक किस्सा आप लोगों में भी पहुंच जाए और आप में से कोई भी शख्स इस तरह की गलती करके अपनी ज़िंदगी ख़राब न करे। इसलिए आज का ये वीडियो ख़ास आपके लिए बना रहे हैं। आप लड़का हो या लड़की, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वाकया पहुंच जाए। तो आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, रिजवान नाम का मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी शादी का अजीब वाकया हमें बताया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियां किस्सियां नहीं, बल्कि ये सच्चा वाकया है। प्यारे दोस्तों, रिजवान कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए अजीब रात थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो मैं उसको क्या बोलूं, यानी कि मैं उससे क्या बातें करूं। उसके बाद मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैंने जाकर पहले उसको सलाम किया तो उसने धीरे से सलाम का जवाब दे दिया। उसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया और मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाना चाहा तो वो बड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार, अगर तुम मुझको हाथ लगाए तो मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम तो मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई, हमारी पहली रात की यादों को इस तरह से खराब मत करो। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी ये शादी जबरदस्ती की शादी है। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मेरी मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, जैसे मानो मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो। मैं हैरान और परेशान सा एक टक उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं तो क्या करूं। खैर, उसके थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके खुद को संभाला और मैं वहां से उठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा कि या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। ए अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मेरी इज्जत रुस्वा होने से बचा ले। प्यारे दोस्तों, रिजवान ने बताया कि मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे नफरत कर रही थी, वो मुझको छोड़कर किसी और को मोहब्बत कर रही है, बल्कि मुझको डर इस बात का होने लगा था कि अब मुआशरे और ख़ानदान में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ जब भी किसी के साथ शादी में ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकाला जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं सोचने लगा कि अगर ये सुबह अपने घर जाकर अपने घर वालों से ये कह दे कि ये लड़का तो नामर्द है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, और अगर ये घर जाकर वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने सोचा कि ये मेरी बीवी है, अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी कर लेता हूं तो मुझे कोई गुनाह नहीं होगा, ये मेरे निकाह में आई है। मगर फिर मेरे दिल ने ऐसा करना गवारा नहीं समझा। खैर, उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं इससे बात तो करूं, इससे पूछूं तो सही कि अगर ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर फिर मुझे ये भी गवारा नहीं हुआ कि मैं उससे कोई बात करूं और मैं सोचने लगा कि मैं ऐसी औरत से मिन्नतें क्यों करूं जिसने मुझको यूं ठुकरा दिया है। इस तरह से मैं अल्लाह से शिकवे शिकायतें करता हुआ चुपचाप से सो गया। जब इसे किसी और से मोहब्बत थी तो उसने मेरे साथ निकाह ही क्यों किया, या फिर अगर ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मुझे पहले बता देती तो मैं पहले ही इसे रिश्ते को ख़त्म कर लेता, ना तो बात शादी तक पहुंचती और ना ही इस तरह से हमारी ज़िंदगी ख़राब होती। इस तरह की बातें सोचते हुए मैं सो गया और इस तरह से सुबह हो गई। उसके बाद उसके घर वाले उसको लेने के लिए उसको आ गए और वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक उसकी खैरो खबर नहीं हुई, यानी कि उससे हमारी कोई भी बात नहीं हुई। मगर कुछ दिनों के बाद में उसकी अम्मी का फ़ोन एक दिन मेरे पास आया और कहने लगे कि बेटा, आप अपनी बीवी को लेने नहीं आए।
یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اسے عقل آ گئی ہوگی، اس نے آنے کے لیے ہاں کر دی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں اس کو لینے کے لیے اپنی سسرال پہنچ گیا۔ میں نے وہاں پر بھی اس بات کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے اور وہ ویسی کی ویسی ہے جیسی ہی پہلی رات تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے واپس میرے پاس آئی ہے۔ اب گھر آنے کے بعد میں ہر روز میری بیوی چھت پر چڑھ کر کسی سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنے لگی، مگر میں نے کبھی اس کو اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ اتنی دیر کس سے باتیں کرتی ہے۔ بس میں نے اس کو ایک دن کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گھٹ گھٹ کر کیوں جی رہی ہے، اگر اس کو طلاق چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، مگر اس پر وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی میرے ساتھ بیوی جیسا برتاؤ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو پریشان کیا اور نہ ہی کبھی میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، رضوان نے بتایا کہ میں ایک غریب گھر کا لڑکا ہوں اور ہم نے ہماری ساری جمع پونجی اس شادی پر خرچ کر دی تھی۔ اب ہم بالکل خالی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں اس طرح سے ہمارے دن گزرنے لگے کہ میں دن میں کام کرنے چلا جاتا اور شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر آتا تو ساتھ میں اپنا کھانا بھی لے آتا اور رات کو اسی کھانے کو کھا کر سو جاتا۔ میں جب بھی کبھی گھر آتا تو میں دیکھتا کہ میری بیوی ہمیشہ مجھ کو اپنے فون پر ہی بات کرتی ہوئی ملتی، یعنی کہ وہ کسی سے بات کرتی ہوئی ملتی تھی۔ یہ بات دیکھ کر میرے دماغ میں بہت خراب ہوتا، مگر میں نے کبھی بھی اس کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اس سے کبھی بھی اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ ہر روز کس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ رات کو میں سویا ہوا تھا کہ آدھی رات کو میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا کہ فون میرے کسی دوست کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے اس دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا یہیں پر ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو یہاں پر بسم اللہ ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میری بیوی سچ میں گھر پر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی سچ میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی گل چھرے کر رہی ہے۔ میں نے جا کر سیدھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ میں بہت غصے میں تھا اور گھر آتے ہی میں نے اس کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، جس سے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور آج کے بعد تم اپنی شکل بھی مجھے مت دکھانا۔ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو چکی ہو۔ اگر تم کو کبھی طلاق چاہیے تو مجھ کو بول دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد میں وہ اپنا ساموں لے کر اپنے گھر چلی گئی، مگر اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھ سے طلاق نہیں مانگی۔ اس کے بعد میں کچھ ہی دن بعد گزرے تھے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی، جس کے پیار میں وہ پاگل تھی، اس نے اپنا مطلب نکال کر کسی اور لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اس بات کا اس کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک بار تو زہر کھا لیا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اس وقت تو وہ بچ گئی، مگر تھوڑے دنوں کے بعد میں اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی، یعنی کہ وہ اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھی تھی اور پاگل ہو گئی تھی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھومتی رہتی ہے۔ خیر پیارے دوستو، اس کے بعد میں رضوان نے بتایا کہ اسے مجھ کو 3-4 سال لگے واپس ایک نارمل انسان بننے میں اور اس بات کو سمجھنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور اللہ کے کرم سے وہ لڑکی بہت نیک نکلی۔ الحمدللہ آج میرے 3 بچے بھی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے 3-4 سال حوصلوں سے گزارے تھے، اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بیوی کے طور پر تحفہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، رضوان کہتا ہے کہ میری یہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میں جب ذرا سا بھی پریشان ہو جاتا ہوں تو وہ میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اگر میں کبھی بھی اپنے گھر آنے میں ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو وہ پریشان ہو اٹھتی ہے اور فون کر کر کے مجھ کو پاگل کرتی ہے۔ کئی بار تو ایسا دیکھ کر مجھ کو جھلجھلاہٹ آ جاتی ہے کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو تم میری اتنی فکر کر رہی ہو۔ کئی بار میں سوچتا ہوں کہ عورت یہ بھی ہے اور عورت وہ بھی تھی۔ پیارے دوستو، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میں پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہوں۔
مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ پہلی عورت کسی بہم میں آ کر کس طرح سے اپنی پوری زندگی اور اپنی آخرت کو خراب کر لیا، مگر کچھ لوگ ہیں جو اب بھی کہتے ہیں کہ ایک ظالم انسان ہوں، میں نے اس پہلی عورت پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ 10 سال اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر پیارے دوستو، اللہ ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے، مگر اس بات کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ کسی سے ناتا رشتہ رکھنے سے زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے آج کل کے لڑکے یا لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی بھی نہ جائیں، اس کے خلاف کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں۔ گھر والے جس کے ساتھ اس کی شادی کر دیں اس پر وہ صبر کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔